دنیا کے بیچ میں بھی ہم سستے ہیں۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ اس کو اور کم کیا جائے؟ بالکل ہم چاہیں گے کہ اور کم کیا جائے، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم کم اور کرتے ہیں تو ہمارا جو ریونیو ہے ہمیں اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے پیسے۔ اور اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے جو کہ 2018 میں 30 روپے فی لیٹر تھی، وہ اس وقت کم ہو کے 2-2.5 روپے پہ آ گئی۔ تو ہم لیوی تو رکھ ہی نہیں رہے، حالانکہ ہمارے بجٹ میں اس کے لیے 600 بلین روپے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ادھر سے ملے گا، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پرائم منسٹر نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ایک سگنل ہے کہ جو اس وقت کا حاکم ہے، جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہے، وہ غریب آدمیوں کے لیے کس قسم کے تاثرات رکھتا ہے، کس قسم کی فیلنگز رکھتا ہے۔ اب آگے چلیں اور کیونکہ میں کافی دنوں کے بعد آ رہا ہوں تو پرائسز پہ بات ہو جائے۔ جنرلی پرائسز لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت مہنگائی ہوگی۔ یہ جو پرائسز ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے بیچ میں ان کا یہ اثر پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے بیچ میں جہاں 1.5% انفلیشن ہوتی تھی، آج 8.5% انفلیشن۔ برطانیہ کے بھی جولائی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن 31% سے بڑھ گئی۔ تو یہ جو ڈسرپشن ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے، اس نے ہمیں بھی افیکٹ کیا۔ انٹرنیشنل پرائسز اس وقت بلند ترین سطح پہ ہیں پچھلے 10 سالوں میں، 12 سالوں میں، اور اس کا ہمیں بھی افیکٹ ہوا ہے۔ ہمیں کیوں افیکٹ ہوا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں، اور فوڈ امپورٹر ہم صرف 3 سال میں نہیں بنے۔ یہ پچھلے جو 30 سال کی کوتاہیاں ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا کوئی سد باد ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو ایگریکلچر پہ ہم پیسے ڈال رہے ہیں تاکہ پروڈکشن اپنی ہماری ہو جائے، بڑھ جائے، اور ہم اپنے ہی چیزیں جو ہیں یہاں وہ استعمال کر سکیں۔ ہم اس وقت گندم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، گھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو یہیں ہم لوگ اپنے پاس سے اگائیں، اور جو پیسے ہم باہر والوں کو دیتے ہیں کم سے کم اتنی، اگر یا اس سے تھوڑے کم پیسے بھی نیچے اپنے کاشتکاروں کو دیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ جو چیزیں ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے روزمرہ کی چیزیں ہیں، اب گندم ہے، گندم کی جو ہمارے پاس اس وقت جو ایک قسم سے ہماری کاسٹ ہے وہ 2040 روپے، یہ 1800 روپے کے اوپر جو ہم نے منیمم پرائس رکھی ہوئی ہے، پرچیز پرائس جو ہے ہماری، تو اس کے لحاظ سے 2040 روپے۔ پرائم منسٹر نے اس کو 1950 کر دیا۔ اب پنجاب نے وہ ریلیزی شروع کر دی 1950 میں، ابھی فرنٹیئر اب ہمارے جو کے پی اور بلوچستان بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور سندھ نے بھی ہمیں یہ ایشورنس دیے کہ وہ بھی کرنا شروع ہو جائے۔ اس سے ہماری جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً 1100 روپے 20 کلو کے تھیلے کی ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ریلیف سب کے لیے۔ اسی طریقے چینی جو ہے وہ حالانکہ ہم کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو 90 روپے پہ بیچیں گے، 89.75۔ وہ کورٹ میں کوئی چیلنج ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے منگل کو وہ بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ بدھ سے یہ بھی ہم سارے پورے ملک میں کوشش کریں گے اس کو 90 روپے پہ دیا جائے۔ پھر گھی کے اوپر، اور گھی کی پرائسز جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں اس وقت دنیا کے بیچ میں، لیکن اور ہمارے پاس ہم 80-90% جو ہے یہ پام آئل وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے سیلز ٹیکس ڈیوٹی میں چھوٹ دے کے تقریباً 50 روپے، وہ تقریباً 44-47 روپے کی جو چھوٹ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں یہ جو اب 350-350 روپے پہ گھی جا رہا ہے کلو،
یہ 300 سے نیچے آ جائے گا۔ اب یہ تو ہم نے کیا جنرل پبلک کے لیے، سب کے لیے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو نچلا طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں 12.5 ملین گھرانے، وہ تقریباً ہماری پاپولیشن کا 40 سے 44% لوگ جو ہیں، اس کے لیے ہم اب اکتوبر سے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ڈائریکٹ فوڈ سبسڈی دیں گے۔ یہ جو میں نے پہلے چیزیں کہی ہیں اس کے علاوہ، اور کن چیزوں کے لیے دیں گے؟ ہم آٹے کے لیے دیں گے، گھی کے لیے دیں گے، چینی کے لیے دیں گے، دالوں کے لیے دیں گے، یہ ڈائریکٹ ہم سبسڈی دیں گے۔ اور اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات میں ہے ہماری اس وقت، اور ہماری ایک جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مڈل مین ہے، کوئی اس کو آڑتی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ بہت منافع کماتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ایڈمنسٹریٹو جو ہماری جو نیچے اسٹرکچر ہے اس میں کافی کمیاں ہیں، جو کہ پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس ان کو مضبوط کریں۔ ایک وقت میں پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے، اب یہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائس میجسٹریٹس نہیں ہیں تو لوگ منمانی قیمت لے رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک پرائس میجسٹریٹ جو ہیں اس کو پھر سے اسٹیبلش کیا جائے، لیکن ہم ایک یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرحلے پہ لوگ کتنے پیسے بنا رہے ہیں، کاشتکار سے لے کے ہول سیلر سے لے کے ریٹیلر۔ ہمارے خیال میں کاشتکار سے ہول سیلر میں بہت چیزوں کو 400-500% کا جو ہے منافع ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں کوئی 10-12 آئٹمس کی وہ کر لی، تو ہم نے جا کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس کے اوپر۔ اوور آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے، اس کے اثرات جو ہیں ہمیں ریونیو پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر اس وقت 3 مہینوں میں کوئی تقریباً 185 سے 190 ارب روپے اپنے ٹارگٹ سے آگے ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا کہ ایف بی آر کبھی ٹارگٹ سے آگے ہو، لیکن اس وقت تو تقریباً پچھلے سال سے کوئی 38 سے 40% ہم لوگ جو ہے زیادہ ہیں۔ تو اگر وہ ریونیو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری معیشت بھی گرو کر رہی ہوگی، اور ہمارے امپورٹس ہیں وہ بھی بڑے ہوئے ہیں۔ تو معیشت جب گرو کرے گی اور ہمارا خیال میں 5% سے زیادہ گرو کرے گی تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں میں آئیں گے، ان کی آمدنی میں آئیں گے، ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ بنے گی۔ مطلب آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر گرو کر رہا ہے، ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، ہمارا جو سروس سیکٹر گرو کر رہا ہے۔ تو لیکن اس کے اوپر ہم نے اتفاق نہیں کرنا۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ باٹم اپ بھی کرو، جو غریب لوگ ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن کے تک پہنچتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے۔ تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں میں کامیاب پاکستان کا پروگرام ہم لانچ کرنے لگے ہیں۔ پاکستان جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، اس میں تھوڑی سی دیر لگی ہے کیونکہ IMF ورلڈ بینک والا نے کہا کہ ہمیں سمجھائیں یہ پروگرام ہے کیا، تو ہم نے ان کو سمجھا دیا۔ اس میں کاشتکار جو غریب کچھ 4 سے 6 ملین گھرانے جو نچلے ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ ہم لوگ ان کو ہیلپ کریں گے۔ کس چیز میں؟ ایگریکلچر کا جو خاندان ہوگا اس کو ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور ہر سال 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا ان کو ان کی میکنائزیشن کے لیے، ٹریکٹر کے لیے، اس کے تھریشر کے لیے، باقی جو چیزیں انہوں نے کرنی۔ جو شہری لوگ ہوں گے ان کو ہر گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، 3 سال کے اوپر یہ ہوگا۔ اور یہ دونوں جو میں پہلے کہا ایگریکلچر کا اور یہ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں، یہ سود کے بغیر ہوں گے، کوئی سود نہیں لیا جائے گا، انٹرسٹ فری۔ پھر گھروں کے لیے ہم بڑے سستے 2% کے اوپر ہم لوگوں کو گھروں کے لیے پیسے دیں گے، ہر گھرانے کو پیسے دیے جائیں گے، اور یہ 10 سے 15 سے 20 لاکھ تک ہو سکتے ہیں۔
تیسری چیز جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کل، آپ کو معلوم ہے کہ صحت پہ اگر جس وقت لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پورا کا پورا گھرانہ ہی ڈوب جاتا ہے. تو صحت کارڈ جو کہ KPK میں شروع ہوا ہے، یہ پنجاب میں اور باقی پورے ملک میں یہ جاری کیا جائے گا. تو ہر گھرانے کو صحت کارڈ دیا جائے گا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر گھرانے میں سے ایک فرد کو لے کے ہم اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اپنا نوکری کر سکے. تو یہ ایک کمپریہنسو طریقہ ہے جو کہ جو اس وقت ہم احساس کے تھرو کافی پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ ہمارے نزدیک وہ جو ہے وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. آپ لوگوں کو، جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم لوگوں کو وی ول ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش. مچھلی پکڑنا سکھائیں گے، مچھلی نہیں صرف دے دیا کریں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. ہماری عوام خوددار ہے، ہمارے نچلا طبقہ بھی خوددار ہے. اس کو اس وقت جو آ کے وہ لے لیتے ہیں ہمارے سے ہینڈ آؤٹس، وہ اس لیے مجبوری ہے. لیکن آپ ان کو چانس دیں، وہ اپنا کاروبار خود کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تو اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور یہ ہم ایسے یونیک طریقے سے کر رہے ہیں جس کے بیچ میں حکومت کو بہت تھوڑے پیسے ڈالنے پڑیں گے. ہمیں صرف وہی سبسڈی دینی پڑے گی جس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سود کے ہوگا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں انصاف ہو اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو. تو انشاءاللہ ہم بنا کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتا دیں کہ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزرو بنائے جائیں گے، اس کا اسٹیٹس بتا دیں ابھی تک کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے اس کے اندر. اور دوسرا یہ کہ جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان کو ایکسٹرا تنخواہیں دی جائیں گی. وہ ابھی تک بہت سارے ملازمین کو نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی. جی بالکل، بڑی اچھی بات، دونوں اچھی باتیں کی. اسٹریٹجک ریزرو یہ ایسا ایسا بلڈ کر رہے ہیں ہم. اس وقت جو ہے قیمتیں بہت اوپر ہیں دنیا میں. اگر ہم شوگر کو دیکھ لیں تو شوگر جو ہے ہماری بمپر کراپ آ رہی ہے. جو کراپ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے ہم 1-2 لاکھ ٹن تو اسٹریٹجک ریزرو ابھی بنائیں گے، لیکن یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری کنزمپشن ہے اس کا 20% کا اسٹریٹجک اسٹاک ہونا چاہیے ہمارا اگلے 2-3 سال میں. تو آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ تر ہم جو بیچ میں لے کے آئیں گے وہ اگلے سال لے کے آئیں گے، تقریباً 5-6 لاکھ ٹن لے کے آ جائیں گے. دوسرا ویٹ کا بھی یہی حساب ہے کہ ویٹ بھی جو ہے اس دفعہ کیونکہ ہم لوگوں نے بہت فرٹیلائزر پہ پیسے وغیرہ دے رہے ہیں. پچھلی دفعہ 27 ملین ٹن ہوا تھا، ہمارا خیال ہے اس دفعہ ہم 30 ملین ٹن کریں گے. دنیا کے بیچ میں بھی جب یہ کووڈ کا سائیکل ٹوٹے گا تو پرائسز نیچے آئیں گی. تو اس سال ہمارا خیال ہے کہ ہم ویٹ کے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں وہ تقریباً 2 ملین ٹن کے کریں گے، لیکن ہمیں کوئی 4 سے 5 ملین ٹن چاہیے ہوتا ہے. وہ ہم اگلے سال اور اس کے اگلے سال اس کو کریں گے. ابھی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دالیں ہیں، چند دالیں جو ہیں جو بہت یوز ہوتی ہیں، چنا اس طرح یوز ہوتا ہے، ماش وغیرہ، اس کے بھی ہم نے اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کر دینے. اور وہ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کیونکہ امپورٹ ہوتی ہے تو وہ سکلیکل ہے. تو جیسے وہ کراپس ہوتی ہیں اس کو نیچے ہو جاتی ہے پھر اوپر، تو اس وقت ہم جا کے اس کو مارکیٹ میں ڈالیں گے. دوسرا جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہو رہا ہے. اس کا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اٹھا کے سب کو پیسے دے دیتے. اب وہ پرائم منسٹر نے کہا نہیں، اس کا پورا ایک طریقہ کار بناؤ تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کتنے ہمیں بونس ملے گا اور وہ کس شرط پہ ملے گا. وہ انشاءاللہ 1-آدھے مہینے میں ہم کر لیں گے اور وہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے ان کو پیسے مل جائیں گے. اچھا جی، ابھی سر ڈالر کی جو قیمت بڑھی ہے اس سے ہمارا ڈیٹ پہ کیا بنتا ہے، اور ساتھ ہی آئی ایم ایف سے 4 تاریخ سے شاید مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، آپ کو ڈیٹ؟ جی دیکھیں، ری ویلیویشن میں تو ڈیٹ وغیرہ تو بڑھتا ہی ہے. اگر ڈی ویلیویشن ہوئی تو ڈیٹ ضرور بڑھتا ہے. لیکن اس وقت میں کل نمبر دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 1 سال میں ہی کچھ 4% کم ہوا ہے.
ہم لوگ 4% ہمارا ڈیٹ جی ڈی پی کم ہوا ہے پچھلے سال، اس سال اور بھی کم ہوگا. تو یہ معیار تو یہی ہے، بیکاز ادروائز تو آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہے، فزیکل ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے. آئی ایم ایف دیکھیں جی، بڑے سنسیئرلی ہم ان کے ساتھ کریں گے نیگوسیشنز. آپ کو معلوم ہے کہ 2 ایشوز ہیں، ایک ریونیو کا ایشو ہے اور ایک پاور سیکٹر کا ایشو ہے. ریونیو کا ایشو جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 5.8 ٹریلین ہم لوگ لے کے آئیں گے. جو اس وقت کے نمبرز ہیں وہ تو میں آپ کو شرطیہ بھی کہہ سکتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو اس کو ہم کراس کریں گے. تو اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ. لیکن پاور کے اوپر ہمارے چیلنجز ہیں اور ہم پروپوزل بنا رہے ہیں جس میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ اگر ٹیرف بڑھاتے رہیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے کہ آپ بیسیکلی اس کے کئی پرمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، جس سے ایک پرمیٹیشن تو یہ ہے نا کہ اکانومی آپ کی گرو کرے، آپ کی جو ہے یوسیج زیادہ ہو، آپ کے پاس وہ بجلی کے گھر، بجلی کی جو پڑی فالتو بجلی پڑی ہے وہ یوز ہو. تو لیکن اس میں ٹائم لگے گا، تو ہمیں کوئی تھوڑا سا اسپیس دیں. ہم اور فارمولے لے کے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صرف ٹیرف انکریز سے ہم یہ مسئلہ حل نہ کریں کہ اس پہ غریب پہ بوجھ پڑتا ہے، اور اگر غریب کو ہم پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں تو انڈسٹری پہ بوجھ پڑتا ہے، انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جاتی ہے اور پھر وہ سائیکل پھر کے واپس غریب کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ وہ پرائسز بڑھاتے ہیں اور پرائسز سے انفلیشن بڑھتی ہے. لیکن میں پر امید ہوں کہ ہماری جو ہے کنسٹرکٹیو ایک قسم سے ڈسکشن ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی سولوشن پہ آ جائیں. تھینک یو ویری مچ.